الحمدللہ آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 سے لے کر آیت نمبر 132 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت پیش کی گئی ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا جو پیغام آپ تک پہنچا تھا، آپ نے جو سنا تھا، وہ غزوہ بدر کے بارے میں تھا۔ مختصر انداز میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کی کچھ تفصیلات اور کچھ اہم کردار جو اس میں ادا کیا گیا تھا اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو مدد اتری تھی کن شرائط کی بنیاد پر، وہ پوری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج کے سبق میں ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی دخل نہیں۔ مطلب یہ ہے اس آیت کا یہ کس واقعے کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ حضرات مفسرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد، اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ احد کے متعلق نازل ہوئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے غزوہ بدر میں، اور آپ کا نورانی چہرہ، آپ کا مبارک چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اس وقت کہ ایسے لوگوں کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، یعنی وہ کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے فلاح پائیں گے جو یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پسند نہیں آئی اور یوں فرمایا کہ آپ یہ بات نہ کہو، کیونکہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام اور آپ کا جو عہدہ ہے وہ بہت اونچا ہے۔ آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف دی گئی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دو دانت اوپر ہے اور دو نیچے ہیں، جن کو ثنائے اولیاء اور ثنائے سفلی کہتے ہیں، ان کے برابر میں دو دانت ادھر ہے، دو دانت ادھر ہے اور دو دانت ادھر ہے، یعنی دو دانت دونوں سائیڈ میں ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ نیچے کی داہنی سائیڈ میں جو نیچے کے چوڑے والے دانت ہے، اس کے پاس کا ایک دانت شہید ہو گیا غزوہ احد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کے اندر خود گھس گئی تھی، وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے، اس سے چہرے زخمی ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا ہو، جو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کر رہے تھے، تو ایسی صورت میں یہ الفاظ نکلے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بیر معونہ کے واقعے میں کفار نے جب 70 قرہ حضرات کو شہید کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، اور اس قنوت نازلہ میں ان کفار کا جنہوں نے ان قرہ حضرات کو شہید کیا تھا، ان کا نام لے لے کر کے بد دعا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 1 مہینے جب اس طریقے سے قنوت نازلہ چلتی رہی اور ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم یہ آیت نازل فرمائی، کہا کہ آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ ان کو بد دعا دیں، بلکہ اللہ رب العزت جس کو چاہے توبہ کو قبول فرما لے اور جس کو چاہے عذاب دے، یعنی جس کو چاہے اللہ ایمان کی دولت دے کر اس کو اپنے طرف متوجہ کر لے، اور جس کو چاہے کفر کے حالت میں رکھ کر کے اس کو سزا دے دے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ جس کے بارے میں روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ 3 نام تھے جن کے لیے بد دعا کی گئی تھی، جنہوں نے قرہ حضرات کو شہید کیا تھا۔ پھر فتح مکے کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا،
دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ایمان دے دے کس کو، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، ہم نام لے کر کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے نبی کے لیے بھی منع کیا گیا، ہمارے لیے بھی منع کیا گیا ہے، نہ جانے اللہ رب العزت کس کو ایمان دے دے۔ تو اس لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ جو کفر کی حالت میں ہے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اے اللہ انہیں تو نیست و نابود کر، ان کے لیے بد دعا تو کر سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن نام لے کر کسی کے لیے نہیں کر سکتے، عام حالت میں کر سکتے ہیں اسی کو۔ اور تیسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تیسرا اختلاف یہ ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے، ایک تو یہی ہے تیسری آیت نازل ہوئی کہ آپ نے بد دعا بند کر دی، اور بخاری شریف میں آپ نے 3 شخصوں کے لیے بد دعا کی، ایک یہ بھی ہے، یہ بخاری شریف میں ہے یہ واقعہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ شائن نزول جو اس کا آیت کا ہے وہ یہی ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ کا معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف چاہے متوجہ ہو جائے یعنی توبہ کی توفیق دے دے، او یعذبہم یا جس کو چاہے عذاب دے یعنی توبہ کی توفیق نہ دے، فانہم ظالمون کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ یعنی کفر کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کرنا، ایک تو کفر اور شرک یہ بڑا ظلم ہے، دوسرے پھر نبی کے اوپر حملہ کرنا اور نبی کے چہرے کو زخمی کرنا یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم تو بڑا کر رہے ہیں لیکن یہ آپ بد دعا آپ نہ کیجئے، میں خود ان سے نمٹ لوں، یہ کہنے کا مطلب ہے اللہ رب العزت فإنہم ظالمون۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء جس کو چاہے بخش دے، یعنی ایمان کی دولت دے دے، ایمان کی دولت دینا دے کر کے سمجھو کہ اس کی اللہ مغفرت کرنا ہے۔ اب ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو مطلب اللہ کا کیا ہے، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے اگر ہم صحیح راستے پر چلتے رہے، نہیں تو اللہ کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ مغفرت دے اور ہم سب کو جنت میں ڈالے۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنے کو بدزن بنا کر کے اور اپنے کو کفر کی اور شرک کی حالت میں لے جا کر کے ہم اپنے اوپر سزا تھوپ لیں، یہ ہمارا اپنا اختیار، نہیں تو اللہ رب العزت تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یغفر لمن یشاء مغفرت فرما دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، یعنی ایمان دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہے عذاب دے، یعنی جس کو چاہے اللہ ایمان نہ دے اور جس کو ایمان نہ دے تو اس کے لیے سمجھ لیجیے آپ سزا مقدر اس کی ہو گئی ہے، اس کی عذاب پکا ہو گیا ہے، اس کو سزا مل کر رہے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑی رحمت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کسی کو معاف کر دے یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ کسی کو سزا دے کیونکہ وہ سزا کا مستحق ہے، اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اور پھر اللہ اس کو سزا دے تو ہم اور کسی کو بھی تعجب کی بات نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے ایسے کام کیے ہیں، اور کسی کو اللہ معاف کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں جو کہ مغفرت کر دے جس کی چاہے اور عذاب دے جس کے چاہے، اس کی 2 مثال پیش کی ہے قرآن کریم نے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں ایمان والے کو، یہاں کفر کو تو بات ہے ہی نہیں، کیونکہ کافروں کے لیے تو دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اور سزا ہے۔ اصل معاملہ مسلمانوں کا ہے، ایمان والوں کا ہے کہ ایمان والے اگر غلط کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو سزا ان کو بھی بھگتنی پڑے گی، ایسا نہیں کہ کافروں کے لیے ہی سزا ہے، مسلمان اگر غلط کرے گا تو مسلمانوں کے لیے بھی سزا ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اور اس کی مثال دے کر سمجھایا اللہ نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سود کو گناہ در گناہ کر کے مت کھاؤ، دونے پر دونا کر کے اسے مت کھاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے، سود کھاؤ گے، سود لو گے، تو ایسی صورت میں تمہیں سزا ملے گی، تم سزا کے مستحق بنو گے، حالانکہ تم ایمان والے ہیں، تمہارے لیے تو مقدر مغفرت ہے،
لیکن تم غلط کر رہے ہو تو اس کی سزا تمہیں مل کر رہے. اہل عرب کے اندر کیا تھا؟ اضعاف مضاعفہ. مضاعفہ یہ مفاعلت کا صیغہ ہے اور مصدر ہے مضاعفہ. اضعاف یہ ضعف کی جمع ہے. اضعاف کیا ہے؟ ضعف کی جمع ہے. اس کے معنی آتے ہیں کئی حصے زیادہ بڑھانا. اہل عرب کیا کرتے تھے کہ کسی نے اگر کسی کو 1000 روپے دیے 10 روپے سینکڑے کے حساب سے ایک مہینے کے لیے، تو ایسی صورت میں جب ایک مہینہ ہو جایا کرتا تھا تو 1100 روپے بن گئے. اب 1100 روپے اس کے اگر نہیں دیے گئے تو اب جو اگلا مہینہ چلے گا وہ 1100 سے چلے گا، وہ 1000 سے نہیں چلے گا. یعنی وہ 100 روپے اس میں بڑھ کر کے 1000 روپے میں اب جو آگے سینکڑا چلے گا تو وہ 1100 کا چلے گا. تو دیکھو یہ اصل مال میں 100 روپے مل کر کے اب اس کو دگنا جو کر رہے ہیں، یعنی سود دیا 10 گنا کر کے 100 روپے، اب ان 100 روپے پر بھی چل گیا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو گناہ تو وہ بھی ہے کہ کم سود لینا. کبھی آپ یہ سوچنے لگے بھائی اللہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ مت کھاؤ، زیادہ بڑھا کر کے کم لے لو. ایسا نہیں ہے. یہ کیسے ہے؟ جس طریقے سے کوئی آدمی مسجد میں آیا، مسجد میں کوئی گالی دینے لگے، کہنے لگے بھائی مسجد میں گالی نہیں دیا کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر دے لے، مسجد میں نہیں دیا کرتے. کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی مسجد میں اگر گالی دے گا تو بہت بڑا گناہ ہے. گناہ تو باہر بھی ہے لیکن مسجد کے مقابلے میں باہر کا جو گناہ ہے وہ کم ہوگا اور مسجد میں گالی دینے سے زیادہ گناہ ہوگا. اسی طریقے سے سود کھانا چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، گناہ دونوں ہیں. لیکن زیادہ بڑھا کر آپ اسے غریب کو اور مار رہے ہیں اور 1100 روپے کے اوپر اور لے رہے ہیں اور پھر اور زیادہ بڑھا اگلے مہینے میں پھر 1200 1300 ہو گئے. اس طریقے سے جو بڑھ رہا ہے یہ سود پر سود، یہ ایسا نہ ہونا چاہیے. گناہ دونوں ہیں. اور سود کی 3 قسمیں ہیں. سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 سود ربا القرض اور ربا النسیہ، اور تیسری قسم ہے ربا الفضل. یہاں 2 کا تو ذکر نہیں فرمایا اس آیت میں، صرف ایک کا ذکر فرمایا ربا القرض کا، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے، یعنی بڑھانا. ربا النسیہ وہ پھر انشاءاللہ آگے آئے گی، اس کی تفصیل اور سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے اس کی تفصیل. صرف یہاں تو یہ بتانا ہے کہ اس طریقے سے مت کھاؤ، یہ تمہیں سزا، یہ جہنم میں لے کر جائے گا اگر اس طریقے سے تم کرو گے. سود اگر کوئی لے رہا ہے، سود پر پیسے یعنی قرضے پر پیسے لے رہا ہے، تو دیکھو اگر کوئی مجبوری ہے، بہت بڑی مجبوری آ گئی، کسی طرح پریشانی ہے، تو گناہ وہ بھی ہے، گناہ وہ بھی ہے، لیکن وہ اتنے درجے کا گناہ نہیں ہے جتنے بڑے درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی پیسے دے کر اور پھر اس کے اوپر سود لے رہا ہے. سود دینے والا بھی گناہ گار ہے، سود لینے والا بھی، کیونکہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جب سود لے رہا ہے اور سود دے رہا ہے تو گناہ تو دونوں ہوئے. جس طرح رشوت لینا اور رشوت دینا گناہ گار دونوں ہیں، لیکن رشوت جو لے رہا ہے یا سود جو لے رہا ہے یہ بڑا گناہ گار اس کے مقابلے میں جو سود دے رہا ہے یا رشوت دے رہا ہے. اسی کو کلام پاک کی آیت بتلانا چاہتی ہے آپ کو، اور اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ سود خوروں کی دی ہوئی سودی قرض لینے والوں کا تذکرہ نہیں کیا. ان کی مجبوری ہے، اگرچہ گناہوں میں دونوں برابر کے شریک ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے ہم سواؤن، مسلم شریف کی روایت میں کیا ہے؟ ہم سواؤن، وہ گناہ میں یکساں ہیں. تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، کوئی سود دے گا تو کوئی لے گا، مگر مثال سود خوری کی دی ہے اس لیے کہ کوئی مجبوری نہیں. تو آدمی سود کھا رہا ہے اس کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اسی طریقے سے اس لیے فرمایا کہ دوہنے پر دوہنا کر کے سود مت لو، یعنی اللہ سے ڈرو، بالقرض سے بچو. آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ سود لینے سے صرف دنیا میں مال بڑھتا ہے، مگر دنیا ہے کئی روز، کتنے روز کی. اگر ہم نے آج اپنے مال کو سود دے کر کے کسی سے سود لے کر کے ہم نے اپنے مال کو بڑھا لیا اس دنیا میں، تو بتاؤ ہمارے ساتھ جائے گا؟ سب یہی رہ جائے گا. کتنے دن کی زندگی ہے؟ تو اس لیے، اور ہم اپنے سر کے اوپر اللہ کی ناراضگی لے کر جا رہے ہیں. مال تو دنیا کا بڑھ گیا، دنیا کی مال و متاع ہم نے خرید لی، لیکن اللہ کی ناراضگی ہم اپنے سر پر لے کر جا رہے ہیں. لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے سود لینے سے بھی بچو
اور سود دینے سے بھی بچو. یہ دونوں ہی چیزیں خطرناک ہے, یہ کامیاب نہیں کر سکتی ہے. کوئی سوچتا ہو میں نے اپنے مال سود دے کر کے بڑھا لیا ہے سود لے کر کے, تو یاد رکھو یہ کامیابی نہیں ہے, یہ ناکامی ہے اس کی. اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے, علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے آج سود لیا, اپنے مال کو بڑھا لیا, اس کے اوپر ایک جو ہے نا یہ محق اللہ ربا, اللہ مٹا دیں گے سود کو. یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ میں جو آیت آئی ہے کہ اللہ مٹا دیں گے سود کو, تو اگر ہم نے آج اپنا کاروبار بڑھا لیا سود سے, تو یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا کہ کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا. آنا ہے ایسا. علماء لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد بھی آتا ہے. آج ہم نے لون لے کر بینک سے اٹھا کر کے پیسے اپنے کاروبار میں لگا لیے اور بہت خوش ہوتے پھر کاروبار بہت بڑھ گیا ہے. یاد رکھو کبھی تو پہلے ہی آ جاتا ہے کسی پر, تو یہ محاق یعنی مٹنا, اور کبھی کبھی 40 سال کے بعد آتا ہے. انسان سوچتا بھی نہیں یار میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا اور میرا کاروبار ختم ہو گیا. یہ سوچ اس وقت اس کے ذہن میں نہیں آتی ہے بات. ہاں وہی بس 40, وہی میں بول رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد ہو یا 50 سال کے بعد ہو, لیکن مٹے گا ایک دن ضرور. آگ ضرور لگے گی اس میں, مال میں بھی آگ لگے گی, اور جو لے کر گیا ہے بڑھا کر وہ بھی نہیں بچے گا, کیونکہ جو کوڑا کباڑ ہوتا ہے وہ جلانے کے ہی کام آتا ہے. اس لیے اس چیز سے بچنا ہے ہمیں. لینے سے بھی اور دینے سے بھی اپنی ضرورتوں کو کم کر لو, انشاءاللہ قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب ہم اپنی خواہشات کو بڑھا رہے ہیں, آرزوؤں کو لمبی کر دی ہے, تو اس سے پھر ضرورت پڑ رہی ہے کہ اب لون لیا جائے. جب ہم اپنی خواہشات کو مختصر رکھیں گے جیسی صحابہ کی زندگی تھی, جب ہم اپنی امیدوں کو چھوٹا کریں گے, یاد رکھو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آج آرزوؤں کو اور امیدوں کو لمبا کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم نہ حلال کو دیکھ رہے ہیں نہ حرام کو دیکھ رہے ہیں. بس ایک دھن لگی ہوئی ہے کہ یہ کام میرا اس انداز میں چلنا تو چلنا ہے, اس کے لیے ہمیں چاہے کچھ کرنا پڑ جائے. تو میرے بھائیوں, قرآن تو سمجھا رہا ہے آپ کو, کیونکہ نبی کا جو مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ اللہ کی مانو, اللہ کی توحید کا گیت گاؤ, اس کو ایک مانو. جو رسول آئے ہیں اس رسول کی مانو. اگلی آیت بتا رہی ہے اطیع اللہ والرسول, اللہ کی مانو رسول کی مانو. اللہ کی ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے, اور رسول کی ماننا اور لازمی ضروری ہے. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اور آگے محمد الرسول اللہ. دونوں چیزیں ضروری ہے. اللہ کی بھی ماننی پڑے گی, رسول کی بھی ماننی پڑے گی. اللہ کی مانو گے رسول کی چھوڑ دو گے تب بھی خطرہ ہے, رسول کی مانو گے اللہ کی چھوڑ دو گے تب بھی خطرہ ہے. دونوں ہے ایک ہی بات. اللہ کی مانو, رسول کی مانو, ہے اللہ کی ماننا. تو اس لیے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے آپ کو, یا ایھا الذین آمنو. اس کی مثال یہ دی اللہ نے کہ اگر سزا ملے گی پھر میں جس کو چاہے سزا دوں گا, تو اس کی مثال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. یہ دوسری جز کی مثال ہے. اے ایمان والو, لا تاکلو, مت کھاؤ, ربا, سود کو, اضعافا مضاعفا, دوہنے پر دوہنا کر کے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب اللہ سے ڈرو گے, سود سے بچو گے, تو اللہ تمہیں پھر عذاب نہیں دے گا. یہ بات ذہن میں رکھو. اور اللہ سے نڈر ہو گئے اور غلط چیزوں میں پڑ گئے, شراب پینے لگے, جوا کھیلنے لگے, سود کھانے لگے, سود دینے لگے, تو پھر یاد رکھو سزا اللہ دے گا اور تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. واتقوا النار التی, اللہ پھر مثال دے کر کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ڈرو اس آگ سے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین, جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں دیکھو مسلمانوں, ایمان والوں, یہ تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی آگ, لیکن تم اپنے اوپر اسے اپنے آپ کو کودنے کے لیے, اس میں ڈالنے کے لیے تم ایسے کام کر رہے ہو کہ تمہیں ڈالنا پڑے گا. نہیں تو میں نے تیار کی ہے جہنم کو کافروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے جہنم نہیں بنائی گئی. ہم خود غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں جہنم میں ڈالے. نہیں تو اللہ نہیں چاہتے. ہمیں ایمان اس لیے دیا ہے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں, بندہ خود کر رہا ہے اپنے اوپر. آگے فرمایا واطیع اللہ. انشاءاللہ اس کی دوسری مثال اگلی تفسیر میں آپ کے سامنے آئے گی, بس یہیں تک رکھو. ایک مثال اللہ نے دی ہے کہ دیکھو عذاب اگر تمہیں دیا جائے گا, جس کو میں چاہوں گا, وہ اس صورت میں ہے کہ اگر تم غلط کرو گے, سود کھاؤ گے یا غلط کھاؤ گے, حرام کھاؤ گے,
یہ چیز پھر تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے تمہیں ڈالنا پڑے گا اور تمہیں سزا دینی پڑے گی، نہیں تو کافروں کے لیے میں نے یہ جہنم تیار کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوسری مثال اگلی تفسیر میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سود